اب 311 پہ ہے، کچھ الفاظ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 796۔ حضرت قیس بن بشر التغلبی یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالی، یہ تابعی ہیں، ان کے والد صحابی تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے یہ بات بیان کی، وہ حضرت ابو دردہ کے ہم نشین تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو دمشق میں حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی رہتے تھے جن کا نام تھا سہل ابن الحنظلیہ، سہل بن حنظلیہ۔ تو وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے، زیادہ میل جول نہیں کرتے تھے، نماز میں عبادت میں زیادہ وقت گزارتے تھے، یہاں تک کہ عبادات سے فارغ ہوں تو اپنے گھر والوں تک جب تشریف لاتے تھے تو اس وقت بھی وہ تسبیح اور تکبیر کہتے ہوئے آتے تھے۔ فمر بنا، تیسری لائن ہے 311 صفحہ ہے، وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاء فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاء كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ۔ حضرت وہ جو صحابی ہیں راوی یہ حدیث فرماتے ہیں میرے والد نے یہ بتایا کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ہم حضرت ابو دردہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو یہ صحابی گزرے ہمارے پاس سے، تو حضرت ابو دردہ نے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی بات کہیں جس میں ہمارا فائدہ ہو جائے اور آپ کو بھی کوئی نقصان نہ ہو، یعنی ہم آپ سے کوئی لایانی بات نہیں سننا چاہتے، آپ کوئی ہمیں اچھی بات بتا دیں، حضور پاک کی بات بتا دیں، کوئی دین کی بات، کہ آپ کا بھی نفع ہو جائے گا ہمارا بھی نفع ہو جائے گا، چونکہ وہ زیادہ بات چیت نہیں فرماتے تھے۔ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل الى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فتانا فقال خذها مني وانا الغلام الغفاری كيف ترى في قوله قال ما اراه الا قد بطل اجره فسمع بذلك آخر فقال ما رأى بذلك بأسا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سریا جو چھوٹی جنگ ہوتی ہے نا، اس کے لیے ایک لشکر جو ہے روانہ کیا، وہ لشکر گیا تو وہ جب واپس آیا تو اس لشکر کا ایک آدمی، ان میں سے ایک آدمی آ کے اس مجلس میں تشریف فرما ہو گیا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، حضور بھی تشریف فرما تھے۔ تو اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے، ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ساتھی سے کہا، یعنی وہ بھی صحابی ہیں، ان سے کہا کاش کہ تم ہمیں دیکھ لیتے اس وقت کہ جب ہم آمنے سامنے ہوتے ہیں، ہم ہیں اور ہمارے دشمن ہیں، محال آرا ہوتے ہیں، ایک طرف ہم ہیں اسلام کے مجاہدین، ایک طرف کفار کے لڑنے والے ہیں، ایسے ماحول میں ہاں ایسے ہمیں تم دیکھ لیتے کاش، جیسے عبداللہ بن مبارک نے قاضی ایاز سے کہا تھا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب، کاش تم مجھے دیکھ لو حرم کے محدث، کاش تم ہمیں میدان محاذ میں دیکھ لو تو تمہیں اپنی عبادت کھیل تماشا لگے گی، ہمیں ذرا دیکھو۔ تو یہ بھی کہنے لگے کاش کہ تم ہمیں دیکھتے۔ اس وقت کیا ہوا کہ وہ جو فلاں شخص تھا نا، تو اس نے کیا کیا کہ نیزہ اٹھایا اور جو اس کے مد مقابل تھا اس سے کہا مجھ سے لڑنے کا مزہ چکھ، خذھا منی، نیزہ مارا اس کو اور کہا وَأَنَا الْغُلَامُ الْغِفَارِي، میں غفاری لڑکا ہوں، ناز کیا اس نے، بڑے ناز کے ساتھ اس نے کہا میں غفاری لڑکا ہوں، اور اس کافر کو نیزہ مارا اور اس کو کاٹ کے رکھ دیا اور ساتھ کہا میں فلاں ہوں۔ کیف تری فی قولہ، تو اس سے کہنے لگے تم کیا کہتے ہو اس نے یہ جو کہا ہے اس بارے میں، کیا رائے ہے، یعنی حضور سے میں پوچھوں
اس کی یہ بات نقصان والی ہے یا گنجائش ہے؟ تو وہ جو جس سے بات کر رہے تھے اس نے کہا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس نے اپنا اجر ضائع کر دیا ہے، بڑا بول بول کے اس نے اپنا اجر ضائع کر دیا ہے۔ فسمع بذلک آخر، تو ایک جو دوسرا ساتھ بیٹھا ہوا صحابی تھا اس نے سنا تو فقال، اس نے کہا ما ارا بذلک بأسا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس نے میدان جنگ میں اگر کافر کے مقابلے میں یہ جملہ کہا ہے تو یہ تکبر نہیں ہے، میدان جنگ میں اگر ایسی بات کی ہے مقابلے میں تو پھر تو عمل ضائع نہیں ہوا اس کا۔ ہاں اگر عام زندگی میں ہوتا، تبلیغ میں ہوتا، تدریس میں ہوتا، عام زندگی میں ہوتا اور اس قسم کا ناز کرتا تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا، کہ یہ علامت تکبر ہو سکتی۔ ایک نے کہا نہیں اس کا عمل ضائع ہو گیا، دوسرے نے کہا نہیں یہ جنگ کی بات ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا نور نصیب